بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عنبر ناگ ماریا سیریز ایپیسوڈ نمبر 52، پہلا حصہ۔ موت کی شعاعیں۔ آسمانی مخلوق کی قید۔ جنگل پر ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پورے کے پورے جزیرے نے ایک دم سے اپنا سانس روک لیا ہو۔ اس سے پہلے آدھی رات کے بعد بھی درختوں پر کہیں کہیں پرندے بولا کرتے تھے، لیکن آج تو انہیں بھی جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں سہمے بیٹھے تھے، درختوں کے جھنڈوں کے پیچھے جنوبی علاقے میں جہاں وہ آسمانی شے اتری تھی، ابھی تک وہاں سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زمین سے بھاپ نکلنے کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ عنبر ناگ اور ماریا چٹان کے اندر غار میں دب کے بیٹھے تھے۔ خزانے کا صندوق بھی اسی غار میں ایک جگہ چھپا دیا گیا تھا۔ ان کا بادبانی جہاز سمندر کے کنارے رات کے اندھیرے میں خاموش کھڑا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں سمندر کی لہریں دور سے آ کر ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں۔ ماریا، ناگا اور عنبر غار میں پتھروں کی دیواروں سے لگے خاموش بیٹھے باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کسی قسم کا کوئی واقعہ نہ ہوا تو ماریا نے کہا، اسی طرح وہ کب تک غار میں پڑے رہیں گے؟ اگر اڑن تشتی والوں نے حملہ کرنا ہوتا تو اب تک جہاز کو آگ لگ چکی ہوتی۔ ناگ کا بھی یہی خیال تھا کہ ان لوگوں نے ابھی تک ان کے بادبانی جہاز کو نہیں دیکھا تھا، لیکن عنبر خاموش تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اپنی 5000 سالہ پرانی تجربے کار اور ہنگاموں خطروں سے بھری ہوئی زندگی میں اس نے پہلی بار اپنے دل میں ایک خطرہ اور خوف سا محسوس کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آج تک اس کا مقابلہ دنیا میں رہنے والے ظالم بادشاہوں، سنگ دل ڈاکوؤں اور آدم خور درندوں سے رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کا مقابلہ ایک ایسی مخلوق سے تھا جو آسمانی تھی اور جس کا تعلق اس دنیا سے بالکل نہیں تھا۔ جب اس نے ناگ اور ماریا کو بتایا کہ آسمانی مخلوق کی کھوپڑی میں ایک سینگ ہے، ماتھے پر صرف ایک آنکھ ابھری ہوئی ہے اور ٹانگیں، ہاتھ پاؤں پتلے اور سفید ہیں اور سر انار کی طرح لگتا ہے، تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ عنبر نے کہا، چلو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اب تو وہ لوگ اسی جزیرے پر ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، جزیرے پر خاموشی اور زیادہ گھنی ہو گئی تھی۔ ماریا نے کہا، اگر ہم لوگ کب تک یوں قیدیوں کی طرح غار میں پڑے رہیں گے؟ عنبر بولا، نہیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماریا بولی، میرا مطلب ہے اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جا کر معلوم کروں کہ یہ کون لوگ ہیں اور وہاں کیا کر رہے ہیں۔ ناگ نے کہا، کم از کم میں تو تمہیں اس مہم پر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں دے سکتا۔ عنبر کہنے لگا، کوئی بھی شریف آدمی اجازت نہیں دے سکتا۔ ماریا کہنے لگی، مگر وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، میں خطرے سے محفوظ رہوں گی۔ عنبر نے کہا، خواہ کچھ بھی ہو تمہیں اس جگہ بیٹھ کر انتظار کرنا ہوگا کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ناگ نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں جہاز پر سوار ہو کر جزیرے سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عنبر نے کہا، انہوں نے ہمارے جہاز کو دیکھ لیا ہوگا، ہمارے جہاز نے بادبان کھولے تو ان لوگوں کی نظروں سے نہیں بچ سکے گا۔ اس میں خطرہ ہے۔ ہاں، جب یہ لوگ اپنی اڑن تشتی لے کر چلے جائیں گے تو ہم اس جزیرے کو چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں غار کے باہر کچھ روشنی ہوتی نظر آئی۔ عنبر نے کہا، شاید وہ لوگ اپنی اڑن تشتی لے کر واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ روشنی سرخ نہیں تھی، نہ ہی نیلی تھی، بلکہ سفید سفید سی تھی۔ اتنے میں ایک دھماکہ سا ہوا اور روشنی تیز ہو گئی۔ عنبر نے کہا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، انہوں نے ہمارے جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ ناگ نے کہا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ عنبر جلدی سے بولا، نہیں، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ماریا۔ ماریا، تم ذرا باہر جا کر معلوم کرو، روشنی ساحل کی طرف سے آ رہی ہے، ضرور ہمارا جہاز جل رہا ہوگا۔ ماریا تو اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی، جلدی سے غار سے باہر نکل گئی۔ ایک ٹیکری پر کھڑی ہو کر کیا دیکھتی ہے کہ ان کے جہاز میں خوفناک آگ لگی ہے اور وہ دھڑا دھڑ جل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے واپس آ کر ناگ اور عنبر کو صورتحال سے باخبر کیا۔ تینوں کو اپنے جہاز کے جل جانے کا بے حد صدمہ ہوا۔ اس بادبانی جہاز نے ان کا بڑی مصیبتوں اور مہموں میں ساتھ دیا تھا۔ عنبر آ بھر کر بولا، کاش ہم اپنے جہاز کو بچا سکتے، لیکن دشمن بہت طاقتور ہے، کم از کم اگر وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے تو تم دونوں ان کے شعاعوں والے مہلک ہتھیار سے زندہ نہیں بچ سکتے۔ ماریا کو بڑا غصہ آ رہا تھا، کہنے لگی، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا باقی ساری عمر اس ویران جزیرے پر گزار دیں گے؟ کمبختوں نے ہمارے جہاز کو نظر آتش کر دیا، خدا کا شکر ہے کہ ہمارا خزانہ بچ گیا۔ عنبر بولا،
ہمیں خاموشی سے بیٹھ کر حالات کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ضرور کسی آسمانی ستارے سے اتر کر آئے ہیں۔ میں نے قدیم مصر میں نجومیوں کی زبانی سنا تھا کہ آسمان پر جو ستارے چمکتے ہیں ان میں کئی سورج ہیں اور کئی ہماری زمین کی طرح ہیں، جن پر ہو سکتا ہے لوگ بھی آباد ہوں اور وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں۔ آج یہ بات سچ معلوم ہو رہی ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے اور اپنے جہاز کے جل جانے پر افسوس کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ دن نکل آیا۔ یہ تینوں ابھی تک غار میں بیٹھے مستقبل کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ امبر کی وجہ سے ناگ اور ماریا بھی باہر نکلنے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ امبر کوئی بھی قدم سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ مقابلہ ایک عجیب و غریب اور بہت انوکھی طاقت رکھنے والے کے ساتھ پڑ گیا تھا۔ جزیرے پر غار کے باہر سورج کی روشنی پھیل گئی تھی۔ پھر اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ یہ شور وہی زمین سے بھاپ کے خارج ہونے والا شور تھا۔ امبر نے جلدی سے کہا، وہ لوگ جا رہے ہیں۔ ماریا کو انہوں نے غار کے باہر بھیج کر آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے غار کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنوب کی جانب نظریں اٹھائیں اور کہا، یہ ایک سفید چاندی جیسی بہت بڑی تشتری سرخ اور نیلی روشنی خارج کرتی درختوں سے اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ امبر نے آواز دی، ماریا زمین پر بیٹھ جاؤ، جھاڑیوں میں چھپ جاؤ، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کی مدد سے تمہیں دیکھ لیں۔ ماریا جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئی۔ اڑن تشتری کا شور آسمان کی طرف بلند ہوتا گیا اور پھر انہوں نے بھی غار سے باہر نکل کر دیکھا کہ اڑن تشتری بڑی تیزی سے نیلے آسمان پہ اوپر کی جانب چلی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید گنبد نظر آنے لگی اور پھر نظروں سے غائب ہو گئی۔ میدان صاف پاتے ہی وہ بھاگ کر اپنے جہاز کی طرف آئے، مگر وہاں سوائے جلے ہوئے تختوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جنہیں سمندر کی موجوں نے اٹھا کر ساحل کی ریت پر پھینک دیا تھا۔ کمبختوں نے اپنی تیز چواؤں سے ایسی آگ لگائی تھی کہ جہاز چند لمحوں میں جل کر غرق ہو گیا تھا۔ سوائے ان جلے بجھے تختوں کے ان کا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں اور کچھ پہننے کے جو کپڑے تھے وہ بھی جہاز کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ انہیں جہاز کے جل جانے کا بڑا افسوس ہوا، لیکن اب افسوس کرنے سے کچھ بھی حاصل نہ تھا، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ امبر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ ناگ اور ماریا کو جہاز سے بھگا کر غار میں لے آیا تھا، نہیں تو وہ ضرور جہاز کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جاتے۔ یہ آگ اس قدر اچانک لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جہاز کو تباہ کر دیا تھا کہ اس میں سے کسی کا بچ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ ماریا بولی، ہم ان لوگوں سے اپنے جہاز کی بربادی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ناگ کہنے لگا، میں ان اڑن تشتری والوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ امبر خاموش تھا، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو اپنی شعاؤں والی بندوق سے حملہ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی شکلوں کو بھی اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معاملہ بڑے خوفناک دشمن سے ہے اور وہ آسانی سے قابو آنے والے نہیں ہیں۔ اگر ناگ سام بن کر ان کو کاٹ بھی لے گا تو ہو سکتا ہے وہ نہ مریں۔ امبر کے ذہن میں قدیم مصر کے کاہنوں اور سائنسدانوں کا علم بھی موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس دنیا کے انسان کے خون پر زہر کا اس لیے اثر ہوتا ہے کہ اس کے خون میں سرخ ذرات ہوتے ہیں جن کو زہر تباہ کر دیتا ہے، لیکن اڑن تشتری والے اس زمین سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ہمارا خون اس لیے سرخ ہے کہ ہمارے اندر لوہے کا عنصر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اڑن تشتری والے جس ستارے کی زمین سے آئے ہوں وہاں لوہا بالکل ہی نہ ہو اور ان کے خون میں کسی اور دھات کا عنصر موجود ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جسم سرخ نہیں بلکہ سفید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم کے لیے ہمارے سانپ کا زہر بے اثر ہو۔ انہیں ابھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان پر کون سی شے اچھا اثر ڈال سکتی ہے اور کون سی شے برا اثر ڈالتی ہے۔ اتنا وہ ضرور جانتا تھا کہ آکسیجن انہیں نقصان نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے اپنے چہروں پر کوئی گیس ماسک بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ چنانچہ امبر نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس قسم کی باتیں سوچنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں سے فرار ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ماریا نے غصے سے کہا، ہم ان لوگوں کو مزہ چکھائے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے۔ ناگ نے کہا، ہم ان سے اس زیادتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ماریا ٹھیک کہتی ہے۔ امبر نے مسکرا کر کہا، بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہی مناسب بات ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس جزیرے سے نکل جائیں۔ ماریا تنگ کر بولی، امبر بھائی آپ اس قدر ڈرتے کیوں ہیں ان سے؟ آخر وہ ہمیں کھا تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہیں؟ امبر نے کہا، ماریا میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن یقین کرو کہ مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں تو شاید ہمیں زیادہ نقصان پہنچے۔
اس قسم کی باتیں کرتے وہ جزیرے کے اندر چلے گئے۔ امبر انہیں سنگ مرمر کا وہ گول چبوترا دکھانے لے گیا جہاں آ کر اڑن تشتری اترتی تھی۔ ماریا اور ناگ چاندی کے گولوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگے جو چاندی کی سلاخوں پر لگے تھے۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ جانے کیوں جیسے امبر نے کوئی خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ ماریا اور ناگ ضد کر رہے تھے کہ وہ وہاں رک کر تحقیق کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں اپنا کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہو۔ امبر واپس چلنے پر اصرار کر رہا تھا، آخر وہ انہیں لے کر غار میں آ گیا تھا۔ ان کا خزانہ پتھروں کے نیچے ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ امبر اب صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ جزیرے سے نکلا کیسے جائے۔ ان کے پاس کوئی جہاز یا کشتی وغیرہ نہیں تھی، ظاہر ہے انہیں ایک کشتی تیار کرنی تھی۔ یہ کام درخت کاٹ کر ہو سکتا تھا اور ان کے پاس درخت کاٹنے کے لیے کوئی اوزار موجود نہ تھا، اور سمندر کے کنارے جلے ہوئے تختے ان کے کام نہیں آ سکتے تھے۔ دوپہر کو انہوں نے درختوں سے توڑ کر کچھ پھل کھائے، تالاب کا پانی پیا اور ایک بار پھر اسی مسئلے پر غور کرنے لگے کہ وہاں سے فرار کس طرح سے ہوا جائے۔ شام کو امبر جنگل میں گیا اور کچھ پھل توڑ کر لے آیا۔ ہلکی ہلکی خنکی ہو گئی تھی، وہ غار میں دبک کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ امبر کو معلوم تھا کہ ماریا ذرا تیز طبیعت کی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی غیر ذمہ داری کی حرکت کر بیٹھے، اس لیے وہ اسے سمجھانے لگا کہ ان کا جزیرے سے نکل جانا ہی مناسب رہے گا۔ ماریا ہوں ہاں سے جواب دیتی رہی۔ یوں باتیں کرتے کرتے امبر کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ کچھ دیر تک ناگ اور ماریا آپس میں باتیں کرتے رہے اور اڑن تشتی والوں کے بارے میں غور کرتے، پھر ناگ بھی سو گیا۔ ماریا کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، جو شے اسے اڑن تشتی والوں کے چبوترے کی طرف دوبارہ لے جا رہی تھی وہ اس کا شوق بھی تھا اور احساس انتقام بھی تھا، اور سب سے زیادہ یہ خیال تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ ناگ اور امبر خراٹے لے رہے ہیں تو اس کا شوق چمک اٹھا۔ سوچنے لگی کہ چل کر معلوم کرنا چاہیے کہ جہاں سنگ مرمر کا چبوترا ہے وہاں کچھ اور تو نہیں ہے، کیونکہ امبر انہیں بہت جلد وہاں سے واپس لے آیا تھا۔ ماریا بڑے اطمینان سے اٹھی اور غار سے باہر نکل گئی۔ مشرق کی طرف سے درختوں سے چاند آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے جزیرے پر بڑی پراسرار سی زرد رنگ کی روشنی کا غبار پھیل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کسی درخت پر کوئی پرندہ، یہاں تک کہ الو تک بھی نہیں بول رہا تھا، جو ایسے ویران جنگلوں میں راتوں کو ضرور بولا کرتا ہے۔ صرف سمندر کی جانب سے لہروں کے ہلکے ہلکے شور کی آواز آ رہی تھی۔ ماریا نے بھی بڑے بڑے بھیانک جنگل، صحرا اور جزیرے دیکھ رکھے تھے اور راتوں کو ڈاکوؤں میں بن مانسوں سے مقابلہ کیا تھا۔ ڈر تو اس کی خیال میں بالکل نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام سے درختوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی سنگ مرمر کے چبوترے کی طرف آ گئی۔ چاند اب درختوں سے اوپر اٹھایا تھا اور سنگ مرمر کا چبوترا اس کی روشنی میں خود ایک سفید چاند لگ رہا تھا جو کہ زمین پر پڑا ہو۔ اس کے ارد گرد لگے ہوئے چاندی کے گولے بھی چمک رہے تھے۔ ماریا ان گولوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگی۔ وہ ٹھنڈے تھے اور سخت جیسے پتھر۔ ماریا کی بے خوفی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے چبوترے پر آ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ چاندی کے ایک گولے کے قریب گئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا رنگ دوسرے گولوں کے مقابلے میں کچھ سرخی مائل ہے۔ ماریا نے قریب جا کر اسے ہاتھ لگایا تو اسے اپنے ہاتھ کے اندر کچھ لہریں سی جاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا راز ہے۔ اس نے گولے کو ذرا سا گھمایا تو وہ بائیں جانب کو سل اپنے آپ اپنی جگہ سے کھسک گئی۔ ماریا نے جھک کر دیکھا، نیچے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جا رہی تھیں اور نیچے سے روشنی آ رہی تھی۔ ماریا بلا خوف و خطر سیڑھیاں ادھر کر نیچے آ گئی۔ یہاں آ کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا سا کمرہ ہے جس کی چھت پر گول گول چاند سے چمک رہے ہیں اور روشنی ہی روشنی ہے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ شیشے کی الماریوں میں لگی مشینیں سی ہیں جن میں سرخ اور سفید سے لٹو گھوم رہے ہیں۔ ماریا ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ یہاں فرش پر سنگ مرمر کے کتنے ہی چبوترے دیوار کے ساتھ ساتھ بنے تھے۔ ماریا ان کے قریب گئی تو پہلی بار خوفزدہ ہو گئی۔ ان چبوتروں پر انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ انسان وحشی معلوم ہوتے تھے۔ صاف لگتا تھا کہ اسی جزیرے کے رہنے والے تھے جنہیں ان اڑن تشتی والوں نے پکڑ کر ہلاک کر دیا اور اب ان پر کوئی تجربہ کر رہے ہیں۔ اب ماریا کو محسوس ہوا کہ وہ تو خطرناک جگہ پر آ گئی ہے۔ وہ باہر نکلنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے 2 آدمی کھڑے ہیں۔ ان کے سروں پر سینگ تھے، جسم سفید اور چمک رہے تھے۔ ماریا نے کہا،
جیسے چاندی کے بنے ہوں اور سر انار جیسے تھے جن کے وسط میں ماتھے پر ایک سرخ آنکھ چمک رہی تھی۔ ماریا بڑے آرام سے دوسری طرف سے ہو کر گزرنے لگی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن یہ اس کا وہم تھا۔ اڑن تشتی والوں کی آنکھ ماریا کے جسم کے خاکے کو صاف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماریا کو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ لگانے سے ماریا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے اندر ہلکی ہلکی لہریں سرایت کر رہی ہوں۔ اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی۔ ایک آدمی نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال دیا اور ایک تنگ سے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ ان عجیب الخلقت انسانوں نے آپس میں بات بھی کی، مگر ان کی زبان انوکھی، آواز تیز اور الفاظ ایسے تھے جو ماریا کی سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ ماریا پر ویسے ہی نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ دروازے کی دیوار ان کے جاتے ہی اپنے آپ بند ہو گئی تھی۔ اب ذرا ادھر کی بھی سنیے۔ صبح ہو گئی تو ناگ اور امبر کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ ماریا وہاں نہیں ہے تو سوچا کہ شاید وہ جنگل میں ٹہلنے گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر گزرنے پر بھی وہ واپس نہ آئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ اٹھ کر غار سے باہر آئے اور ماریا کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے جزیرے کا سارا جنگل چھان مارا، لیکن ماریا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ سنگے مرمر کے چبوترے پر بھی آئے، یہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ماریا کو جگہ جگہ آوازیں دیں، لیکن جنگل میں ہر بار ان کی آواز گونج کر رہ جاتی۔ آخر کار وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ماریا کہاں جا سکتی ہے۔ ناگ نے کہا، وہ اڑن تشتی والوں کی باتیں کر رہی تھی، وہ ضرور ان کی تلاش میں نکلی ہے اور کسی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ امبر پریشان تھا، کہنے لگا، لیکن وہ لوگ تو یہاں کہیں بھی نہیں ہیں، پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان کی تشتی بھی جا چکی ہے۔ دیکھو ہماری اس بہن نے ہمیں کتنی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ خدا جانے اب وہ کہاں جا کر کسی مصیبت میں پھنس چکی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ اسی جزیرے پر ہے، لیکن کسی خفیہ جگہ پر ہوگی جو اس تک ہماری آواز بھی نہیں پہنچ رہی، وگرنہ یہ جزیرہ اتنا بڑا نہیں ہے اور ہم نے سارے کا سارا جزیرہ چھان مارا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ہم نے اسے آواز نہ دی ہو۔ ناگ کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار تھے کہ نہ جانے ماریا ایک دم سے کہاں جا کر گم ہو چکی ہے۔ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ راتوں رات کوئی بحری جہاز آیا ہو اور ماریا کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ اول تو ماریا کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتی، اور اگر فرض کرو کہ کوئی اس سے ٹکر جاتا اور اسے پکڑ بھی لیتا تو وہ مدد کے لیے بھی پکار سکتی تھی، بلکہ جو اس سے ٹکراتا وہ اسے بھوت سمجھ کر سر پر پاؤں رکھ کر خود ہی بھاگ جاتا۔ اسے زمین بھی نہیں نگل سکتی تھی، آسمان بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر وہ کہاں غائب ہو چکی تھی۔ ماریا کو تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی۔ تھک ہار کر امبر اور ناگ اپنے غار میں آ کر بیٹھ گئے۔ درختوں سے تھوڑا پھل توڑ کر بہت پھل کھایا اور پانی پی کر پھر ماریا کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ امبر کو یقین ہو گیا تھا کہ اسے اڑن تشتی والوں نے کسی جگہ گم کیا ہے، اور یہ کہ اگرچہ ان لوگوں کی اڑن تشتی جزیرے میں نہیں ہے، لیکن ان کے آدمی کسی نہ کسی زمین دوز کمین گاہ میں ضرور چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں بے خیالی میں ماریا پہنچ گئی اور ان آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ ناگ کہنے لگا، لیکن اسے تو کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امبر نے کہا، ناگ تم بھول گئے ہو کہ اڑن تشتی والے کسی دوسرے ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہماری طرح انسان نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں غیبی انسان کو دیکھنے کی طاقت بھی رکھتی ہوں۔ میں نے قدیم مصر میں ایک بزرگ کاہن سے سنا تھا کہ انسان کے جسم سے ہر وقت ایک قسم کی شعاعیں نکلتی رہتی ہیں جسے کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہو سکتا ہے ماریا کے جسم سے نکلنے والی ان شعاعوں کو اڑن تشتی والوں نے دیکھ لیا ہو اور اسے پکڑ کر اپنی قید میں ڈال لیا ہو۔ ناگ بولا، امبر بھائی تمہاری بات میں تو کافی وزن ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو خفیہ کمین گاہ یا تہہ خانے والوں کو تلاش کیا جائے۔ امبر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ لمبا سانس بھر کر اس نے ناگ کو دیکھا اور بولا، میں آج رات جب اندھیرا ہو جائے گا تو اس خفیہ تہہ خانے کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، تم بے فکر رہو۔ ناگ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ امبر نے اسے سمجھایا، میرا خیال ہے تمہیں اس خزانے کی حفاظت کے لیے یہاں رکنا ہوگا، اس مہم کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا اور رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ پھر جزیرے پر چاند نکل آیا اور اس کی پھیکی سی پراسرار روشنی پھیل گئی۔ اتنے میں وہی پراسرار شور کی آواز پھر سنائی دی اور انہوں نے جلدی سے غار سے باہر نکل کر دیکھا کہ آسمان سے نیلی اور سرخ روشنی پھیلاتی ایک اڑن تشتی اتری اور جزیرے کے جنوبی جنگل کے عقب میں غائب ہو گئی۔ امبر نے کہا، آسمانی مخلوق پھر اپنے مکان میں بیٹھ کر زمین پر آئی ہے، اب ہمیں پھر ان کے واپس جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔
کیونکہ ہم ان کے جانے کے بعد ہی ماریا کو تلاش کر سکیں گے۔ ناگ بولا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے امبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمیں دھوکہ دے جائے اور ہم ماریا بہن سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ امبر نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی بہن کی مصیبت کا پورا احساس ہے، ہم ماریا کو تلاش کر کے ہی دم لیں گے۔ یہاں امبر نے غلط فیصلہ کیا تھا، اسے چاہیے تھا کہ اسی وقت ماریا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا، کیونکہ ادھر ماریا کو اڑن تشتری میں سوار کرایا جا رہا تھا تاکہ اسے اوپر اپنے ستارے کی سرزمین پر لے جا کر تجربہ کیا جا سکے۔ وہ پوری کی پوری دوسرے انسانوں کی طرح دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ صرف اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعیں ہی کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ ماریا تو تہہ خانے کے چھوٹے سے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل بے بس پایا۔ وہ صرف غائب تھی، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی کراماتی طاقت نہیں تھی۔ سنگ مرمر کی چار دیواری نے اسے چاروں طرف سے قید کر رکھا تھا۔ اچانک اس نے اڑن تشتری کے چبوترے پر رکنے کی آواز سنی۔ وہ محتاط ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیوار میں ایک جگہ روشنی ہوئی اور دروازہ بن گیا۔ چار آسمانی آدمی ہاتھوں میں شعاعوں والی بندوقیں لیے اندر آئے اور اسے پکڑ کر بڑے کمرے کے وسط میں لے گئے۔ اتنے میں اوپر چھت میں ایک سوراخ ہوا اور چاندی کی ایک سیڑھی نیچے اترنے لگی جو اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ ماریا نے اوپر اڑن تشتری کے گول دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سیڑھی ختم ہوتی تھی اور اڑن تشتری کا گول دروازہ شروع ہوتا تھا۔ وہاں بھی دو آسمانی آدمی ہاتھوں میں بندوقیں لیے کھڑے ماریا کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں تیز لہجے اور ناقابل فہم زبان اور باریک آواز میں کوئی بات کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے ماریا کو پکڑ کر سیڑھی کی طرف دھکیل دیا۔ اب تو ماریا سمجھ گئی کہ اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اب نہ جانے یہ لوگ اسے کون سے ستارے کی زمین پر لے جائیں گے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے اسے باقاعدہ دھکا دیا اور وہ سیڑھی پر گر پڑی۔ پھر دو آسمانی آدمیوں نے اسے پکڑ کر سیڑھی پر کھڑا کیا، خود بھی اس پر کھڑے ہو گئے اور سیڑھی نے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ سیڑھی جب آسمانی آدمیوں اور ماریا کو لے کر اوپر چلی گئی تو اڑن تشتری کا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ اندر پہنچ کر ماریا نے اپنے آپ کو ایک وسیع کشادہ اور گول کمرے میں پایا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار گول ایسے آلات لگے ہوئے تھے جن کے اندر سرخ اور نیلی سوئیاں ہولے گردش کر رہی تھیں۔ وسط میں ایک سیاہ رنگ کی بہت ہی عجیب سی کرسی پڑی تھی۔ سامنے ایک سنگ مرمر کی میز جس پر ایک سونے کے رنگ کا چوکور صندوق پڑا تھا جس میں ہیرے، جواہرات اور رنگینے چمک رہے تھے۔ آسمانی مخلوق ماریا کو اس کمرے سے بھی نکال کر ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ ایک گول سا کمرہ تھا جو قد سے چھوٹا اور پرسکون تھا، جہاں یعنی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کونے میں دیوار کے ساتھ ایک بستر لگا ہوا تھا، سفید چادر، سفید تکیہ اور قریب ہی ایک چاندی کی تشتری جیسی تپاہی رکھی تھی جس پر گلاس اور سراہی پڑی تھی۔ آسمانی مخلوق ماریا کو اس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماریا نے بہت سی مشینوں کے ایک ساتھ چلنے کی گڑگڑاہٹ سی سنی۔ پھر یہ گڑگڑاہٹ ایک جیسے ہلکے شور میں تبدیل ہو گئی، جیسے قریب ہی کہیں شہد کی مکھی چکر لگا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے فرش کو ایک دھچکا سا لگا اور ماریا کو محسوس ہوا کہ اڑن تشتری زمین سے اوپر اٹھ رہی ہے۔ اس کی نظر دیوار پر لگے ایک چوکور شیشے پر پڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں زمین کی ساری تصویر دکھائی دے رہی ہے، یعنی جزیرہ اور سمندر کا کنارہ اور درخت اور ٹیلے، سب کچھ نیچے کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ماریا اٹھ کر شیشے کے پاس کھڑی ہو گئی اور غور سے زمین دور ہونے کا منظر دیکھنے لگی۔ ایسا منظر اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چاندنی رات میں جزیرے کے درخت اور سمندر کی لہریں سبھی نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ ماریا پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، نہ جانے یہ آسمانی مخلوق اسے کہاں لیے جا رہی تھی۔ جزیرہ اس سے دور ہوتا نظر آ رہا تھا، زمین اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، ناگ اور امبر اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ خدا جانے اب ان سے پھر کب اور کن حالات میں ملنا ہوگا۔ ماریا کا خوف اور دہشت سے سر چکرانے لگا۔ وہ نیم بے ہوش سی ہو کر بستر پر گر پڑی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ادھر ناگ اور امبر کی بھی سنیں۔ انہوں نے جب اچانک اڑن تشتری کے شور کی آواز سنی تو پریشان سے ہو گئے۔ ناگ نے کہا، کہیں آسمانی مخلوق ماریا کو اغوا کر کے اپنے ساتھ نہ لے جا رہی ہو۔ امبر بھی سوچ میں پڑ گیا کیونکہ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایک خیال بار بار ان کے اس احساس کو جھٹلا رہا تھا کہ ماریا کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ کاش وہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے کہ آسمانی مخلوق نے ماریا کو دیکھ لیا تھا۔ آسمانی مخلوق
ماریا کے جسم سے نکلنے والی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے خاکے کو دیکھ سکتی تھی۔ امبر نے کہا، ماریا نظر نہیں آتی، اس لیے آسمانی مخلوق اسے کبھی اغوا نہیں کر سکتی۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے جنوبی درختوں میں سے اڑن تشتری آسمان کی طرف بلند ہو کر اوپر کی جانب جاتی ہوئی نظر آئی۔ آسمان پر سرخ اور نیلی روشنی پھیل گئی اور پھر یہ روشنی دور ہوتے ہوتے ایک ستارہ بن کر رہ گئی اور پھر یہ ستارہ بھی آسمان کی وسطوں میں غائب ہو گیا۔ دن چڑھا تو ناگ اور امبر نے ماریا کی تلاش کا کام پھر سے شروع کر دیا، مگر نتیجہ وہی، ڈاگ کے 3 پات، یعنی ماریا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ سارا دن ماریا کو تلاش کرتے کرتے گزر گیا۔ شام ہو گئی، پھر رات کا اندھیرا چھا گیا اور یوں رات بھی گزر گئی۔ اسی طرح 4 روز اور گزر گئے۔ چوتھی رات کو ناگ نے سوچا کہ سنگ مرمر کے چبوترے کے پاس چل کر غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کہیں ماریا نے کوئی نشانی تو نہیں چھوڑ رکھی۔ حالانکہ دن میں کئی بار وہ ادھر سے گزرا تھا، مگر رات کو یوں ہی ایک خیال اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ چل کر ایک بار پھر دیکھو۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسمت نے اس کے ساتھ بھی اپنا کھیل کھیلا تھا۔ امبر گہری نیند سو رہا تھا۔ ناگ چپکے سے اٹھا اور جزیرے کے اس حصے کی جانب آ گیا جہاں سنگ مرمر کا چبوترا، یا یوں کہہ لیجیے کہ اڑن تشتریوں کا لانچنگ پیڈ بنا ہوا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں سنگ مرمر کا گول چبوترا صاف نظر آ رہا تھا۔ ناگ اس کے قریب ہی درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا غور سے دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ماریا اس جگہ سے اغوا کی گئی ہے۔ چبوترے پر آ کر اس نے جھک کر بڑے غور سے ایک شے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ چاندی کے گولوں پر بھی آ گیا۔ ایک گولے کو اس نے دیکھا کہ اس میں سے بہت مدھم سی سفید شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس نے گولے پر ہاتھ رکھ کر اسے ذرا سا دبایا ہی تھا کہ چبوترے کی ایک جانب سے ہلکے سے شور کے ساتھ پتھر کی سل پرے ہٹ گئی۔ ناگ دمبخود ہو کر رہ گیا۔ اسے خوشی بھی بہت ہوئی، جیسے ماریا کے اغوا کا سراغ مل گیا ہو۔ جہاں سے پتھر کی سل ہٹی تھی وہاں زمین کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ ناگ آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا اسے انسانی روپ میں ہرگز اندر نہیں جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ درخت کے قریب آ کر ناگ نے زور سے سانس بھرا اور جب پھنکار مار کر سانس چھوڑا تو وہ سفید رنگ کا ایک خوبصورت سانپ بن گیا تھا۔ ناگ نے آگے کی جانب رینگنا شروع کر دیا۔ رینگتے رینگتے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ مصیبت یہ تھی کہ سانپ کے روپ میں وہ زیادہ اچھی طرح سے اندر کی چیزوں کو نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ سانپ کی آنکھوں سے اس نے دیکھا تو اسے وہاں ایک شاندار ہال کمرہ نظر آیا جس میں دیواروں کے ساتھ گول گول الماریاں سی لگی ہوئی تھیں جن میں عجیب و غریب قسم کے آلات رکھے تھے۔ وہ فرش پر رینگتا ہوا دیوار کے پاس آ گیا۔ اسے کمرے میں ایک جانب دروازہ سا کھلتا نظر آیا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دروازے میں 2 آسمانی آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے جسم دبلے پتلے تھے اور سفید چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر ایک کے سر کے بیچ میں سے سینگ نکلا ہوا تھا۔ ماتھے پر ایک آنکھ تھی جو سرخ تھی۔ ان کے سر انار کی طرح کے تھے۔ ہاتھوں میں سفید چاندی جیسا ایک چھوٹا سا ہتھیار تھا۔ اسے امبر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ضرور یہی وہ مہلک ہتھیار تھا جس میں سے یہ لوگ شعاع پھینک کر انسانوں کو ہلاک کر دیتے تھے۔ ناگ وہیں اپنی جگہ پر خاموش فرش پر لیٹا رہا۔ ناگ نے محسوس کیا کہ آسمانی لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ آگے بڑھے اور انہیں اپنی شعاعی بندوق کا رخ سانپ کی طرف کر دیا۔ ناگ کو احساس ہوا کہ وہ پھنس گیا ہے، کیونکہ موت کی شعاع سے وہ سانپ بن کر بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ آسمانی مخلوق کی بندوقوں سے شعاعیں نکل کر ناگ کو بھسم کر دیتی، اس نے زور سے پھنکار ماری اور انسان کی شکل میں ان کے سامنے آ گیا۔ آسمانی مخلوق ڈر کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی سانپ کو انسان کی شکل اختیار کرتے نہ دیکھا تھا۔ یہ ایک حیران کر دینے والی بات تھی جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب تعجب سے دیکھا اور پھر تیز تیز آواز میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ ناگ نے ان سے کہا، میں اپنی بہن ماریا کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ آسمانی مخلوق نے آگے بڑھ کر ناگ کو پکڑ لیا۔ ناگ نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں ہلکی ہلکی شعاعیں سرایت کر رہی ہیں۔ اس پر بے ہوشی سی طاری ہونے لگی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ آسمانی مخلوق نے اسے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے جا کر شیشے کے بنے ہوئے ایک اونچے لمبے تابوت میں بند کر دیا تاکہ اگر یہ پھر سے سانپ بھی بن جائے تو تابوت سے نکل نہ سکے۔ تابوت میں اتنی آکسیجن موجود تھی کہ ایک زمینی انسان
اس میں کم از کم 1 مہینے تک زندہ رہ سکتا تھا۔ اس رات امبر کو بھی بڑی گہری نیند آئی، شاید اس لیے کہ وہ جزیرے میں دن بھر کی دربدری کے بعد تھک گیا تھا۔ صبح اٹھ کر دیکھا کہ ناگ بھی غائب ہے۔ اس نے سوچا شاید جنگل میں سیر وغیرہ کرنے نکل گیا ہو۔ غار سے نکل کر جزیرے میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ دوپہر تک اسے تلاش کرتا رہا۔ اسے جگہ جگہ آوازیں بھی دیں، مگر ناگ وہاں ہوتا تو جواب بھی دیتا۔ اس کا کہیں جزیرے پر نام و نشان تک نہ تھا۔ تھک ہار کر اپنے غار میں آ کر بیٹھا رہا، سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ماریا غائب ہو گئی اور اب ناگ بھی غائب ہو گیا۔ آخر یہ لوگ کہاں اور کیسے گم ہوئے؟ اگر آسمانی مخلوق نے انہیں اغوا کیا ہے تو پھر امبر کو کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن آسمانی مخلوق تو وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ ان کی اڑن تشتری زمین سے جا چکی تھی۔ کیا وہ پیچھے کچھ لوگ چھوڑ گئے تھے؟ اگر ایسی بات تھی تو وہ لوگ کہاں تھے؟ امبر کو تو آسمانی مخلوق صرف اسی وقت ملی تھی جبکہ ان کی تشتری جزیرے پر موجود تھی۔ یہی سوچ سوچ کر امبر کا دماغ کھولنے لگا۔ وہ اٹھ کر سمندر کے کنارے آیا، منہ ہاتھ دھو کر درختوں پر سے کچھ پھل توڑ کر کھائے، تالاب کا ٹھنڈا پانی پیا اور سمندر کے کنارے کنارے ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں سیر کرنے اور سوچنے لگا کہ ناگ اور ماریا کو اب کہاں تلاش کیا جائے۔ اچانک جو اس کی نگاہ سمندر کی طرف گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادبانی جہاز دور سے جزیرے کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ امبر تو اسی جگہ دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ یہ جہاز کس کا ہو سکتا ہے اور ادھر کیا کرنے آ رہا ہے؟ یہ جزیرہ کوئی تجارتی شاہراہ پر واقع نہیں تھا اور نہ ہی یہ آباد تھا۔ کہیں یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز تو نہیں ہے؟ اس خیال کے ساتھ ہی امبر کو اپنے خزانے کا خیال آیا، مگر وہ تو بالکل محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ اگر یہ سارے ڈاکو بھی امبر پر ٹوٹ پڑے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ الٹا اس کے ہاتھوں ایک ایک کر کے موت کی آغوش میں پہنچ سکتے تھے۔ بہرحال وہ ایک ٹیلے کی اونٹ میں ہو گیا۔ وہ ان جہاز والوں پر اپنا آپ یوں ہی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس بیاباد جزیرے پر کیا کرنے آ رہے ہیں۔ جہاز قریب سے قریب تر ہو رہا تھا۔ امبر ٹیلے کے اوپر ایک ایسی جگہ پر آ کر اونٹ میں ہو کر بیٹھ گیا جہاں سے اسے ساحل سمندر کا منظر بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جہاز نے کنارے پر آ کر بادبان لپیٹ دیے اور لنگر ڈال دیا۔ اب تو امبر نے ایک ہی پل میں ان لوگوں کو سر پر بندھے ہوئے سرخ رومالوں، کانوں کے بالوں اور وحشی چہروں اور اونچی اونچی آواز والی فضول باتوں سے صاف پہچان لیا کہ یہ سارے کے سارے جرائم پیشہ افراد یعنی کہ بحری ڈاکو ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی آج سے 1000 برس پہلے بحری ڈاکو عام ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنے جہازوں میں کھلے سمندروں میں پھیر کر تجارتی جہازوں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ جس جہاز پر یہ ڈاکہ ڈالتے اس کا سارا مال اسباب لوٹ کر اپنے ہاں جمع کر لیتے، جہاز کو آگ لگا دیتے اور سارے مسافروں کو ہلاک کر کے سمندر میں پھینک دیتے۔ یہ بڑے ہی سنگدل اور ظالم لوگ ہوا کرتے تھے، کسی پر رحم نہیں کرتے تھے، بلکہ رحم دلی تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ امبر اپنی 4-5 ہزار سالہ زندگی میں اس قسم کے کئی بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کر چکا تھا اور انہیں ہلاک بھی کر چکا تھا۔ وہ ٹیلے کی اونٹ میں پتھروں پر بیٹھا بڑے سکون کے ساتھ بحری ڈاکوؤں کو جہاز پر سے ایک بڑی کشتی سمندر میں اتارتے دیکھ رہا تھا۔ یہ کشتی کافی بڑی تھی۔ جب یہ سمندر میں رک گئی تو رسوں کی مدد سے ڈاکو اس میں کود گئے۔ ان کے پاس چمکدار خنجر تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جہاز کے عرصے پر ان کا کپتان کھڑا تھا۔ اس نے سر پر سیاہ رومال باندھ رکھا تھا اور کانوں میں سفید اصلی موتی چمک رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ڈاکوؤں کی کشتی کے بعد ایک اور کشتی سمندر میں اتاری گئی۔ اس کشتی کا سیاہ رنگ کا ایک گول صندوق رکھا گیا اور اس کے بعد کپتان بھی چند ڈاکوؤں کے ساتھ اس میں اتر کر بیٹھ گیا۔ امبر فوراً سمجھ گیا کہ یہ لوگ جزیرے میں کسی محفوظ جگہ پر اپنا خزانہ جمع کرنے آ رہے ہیں۔ بحری ڈاکوؤں کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب ان کے پاس لوٹ مار کا بہت سا خزانہ جمع ہو جاتا تو وہ اسے صندوق میں ڈال کر کسی گمنام سے جزیرے پر لے جا کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ جہاز کا کپتان اس مقام کا ایک نقشہ چمڑے پر بٹا کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ جب کبھی اسے خزانے کی ضرورت پڑتی تو وہ اسی نقشے کی مدد سے جزیرے پر آ کر اپنا خزانہ واپس نکال لیتا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کپتان ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا جن کو معلوم ہوتا تھا کہ خزانہ جزیرے میں کسی جگہ دفن ہے، بلکہ کپتان ان لوگوں کو بھی اسی گڑھے میں خزانے کے ساتھ ہی دفن کر دیا کرتا تھا۔ ڈاکوؤں کی دونوں کشتیاں ساحل پر آ کر رک گئیں۔ انہوں نے کشتیوں پر ریت کو کھینچ لیا اور کپتان کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔
ڈاکو بڑے خوش تھے اور جزیرے کے درختوں کی طرف دیکھ دیکھ کر کہکے لگا رہے تھے اور منہ سے جانوروں کی آوازیں نکال رہے تھے۔ کپتان نے اپنا تلوار والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سارے ڈاکو خاموش ہو گئے۔ دو ڈاکوؤں نے خزانے کا صندوق اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کپتان کے ساتھ ایک طرف چل پڑے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کپتان اس سے پہلے بھی اس جزیرے پر آ چکا تھا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے یہ راستے اس کے جانے پہچانے ہوں۔ ایک جگہ درختوں کے جھنڈ میں وہ رک گیا۔ اس نے تلوار سے اشارہ کیا۔ ڈاکوؤں نے خزانے کا صندوق زمین پر رکھ دیا اور بیلچوں سے زمین کھودنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک گہرا گڑھا بن گیا۔ امبر ٹیکری پر درختوں کی اوٹ میں چھپا ہوا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے آ کر ان سے خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا مول لینے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسے ان کے خزانے سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ اس کا اپنا خزانہ اس کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا تھا۔ کپتان نے خزانے کو زمین میں اتروا کر اوپر سے گڑھا مٹی سے بھروا دیا۔ پھر اس نے خود اس جگہ پر ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر رکھ دیا اور اپنے سینے پر بندھے ہوئے تھیلے میں سے چمڑے کا ایک نقشہ نکال کر اس پر خنجر سے چند آڑی ترچھی لکیریں ڈال دیں۔ ڈاکوؤں نے کپتان کی زندگی اور صحت کے لیے خوشی سے نعرے لگائے۔ ان کے شور سے درختوں پر بیٹھے پرندے ڈر کے مارے اڑ گئے۔ اب انہیں وہاں آگ جلا لی۔ جہاز پر سے دوسرے ڈاکو بھی کشتی میں بیٹھ کر وہاں آ گئے اور انہوں نے آگ پر سالم بکرے بولنے شروع کر دیے۔ وہ ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ریت پر کلابازیاں لگا رہے تھے۔ امبر خاموش ٹیکری پر جھاڑیوں کے پاس بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ماریا اور ناگ سے بچھڑ جانے پر بڑا اداس تھا اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ انہیں کس جگہ تلاش کیا جائے۔ اگر وہ جزیرے پر اس کے ساتھ موجود ہوتے تو بڑی آسانی سے بحری ڈاکوؤں کے اس جہاز پر قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے اپنا بھی خزانہ ساتھ لے کر اس جزیرے کو الوداع کہہ سکتے تھے۔ لیکن اب امبر وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ وہ اس جزیرے پر رہ کر پوری تفتیش کرنا چاہتا تھا کہ ناگ اور ماریا کہاں غائب ہو گئے اور کون لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ امبر ٹیکری سے نیچے اتر آیا۔ اسے دور سمندر کے کنارے پر سے بحری ڈاکوؤں کے شور و گل اور کہکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دل میں ناگ اور ماریا کا خیال لیے بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے غار میں آ کر بیٹھ گیا اور ایک بار اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کیوں نہ ڈاکوؤں کے جہاز پر قبضہ کر لے، تاکہ جب ماریا اور ناگ اسے مل جائیں تو وہ اس میں سوار ہو کر جزیرے سے نکل جائیں۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا خبر ماریا اور ناگ کہاں ہیں اور وہ اسے کب اور کن حالات میں ملیں گے۔ یوں ہی ڈاکوؤں سے مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کر کے وہ جہاز کو لے کر کیا کرے گا؟ جب ناگ اور ماریا مل جائیں گے تو پھر وہاں سے نکلنے کا بندوبست بھی کسی نہ کسی طرح سے ہو ہی جائے گا۔ شام کو امبر نے غار میں رکھے ہوئے کچھ پھل کھائے، پانی پیا اور لیٹ گیا۔ وہ اپنی فیصلہ کن مہم کل صبح سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اب کیا ہوا ہے کہ رات ذرا گہری ہو گئی تو آسمان پر ایک جانب سے نیلی اور سرخ روشنی نمودار ہوئی۔ اس وقت کچھ ڈاکو ریت پر سیدھے لیٹے سو رہے تھے۔ کچھ ڈاکو بنا ہوا گوشت توڑ توڑ کر وحشیوں کی طرح کھا رہے تھے اور آپس میں ٹھٹھا مقول کر رہے تھے۔ کپتان اپنی میں آرام دہ بستر پر لیٹا، سر تکیے پر رکھے آنکھیں بند کیے وہ کوئی پرانا سمندری گیت گنگنا رہا تھا۔ جس ڈاکو نے سب سے پہلے اس روشنی کو آسمان سے اترتے دیکھا تو پہلے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں اتنی سخت نہ رہی کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا سکے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور ڈاکو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چمکدار گول شے عجیب شور کے ساتھ نیلی اور سرخ روشنی پھینکتی ہوئی جزیرے کے جنوب کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے شور مچا دیا۔ اب سب ڈاکو آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اڑن تشتی کو دیکھ کر ایک بار تو کپتان بھی دنگ رہ گیا۔ وہ کشتی میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر آ گیا۔ سارے ڈاکو بھاگ کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ایک ڈاکو بولا، سردار یہ کیا شے جزیرے میں اتر رہی ہے؟ سردار نے کہا، یہ کوئی ستارہ ہے۔ دوسرا بولا، نہیں سردار، آسمان سے دیوتا لوگ زمین پر آ رہے ہیں۔ تیسرا ڈاکو بولا، قیامت آنے والی ہے۔ سب چیخ پڑے، قیامت، بھاگو بھاگو، قیامت آ گئی۔ ڈاکو کے کپتان نے چیخ کر کہا، خاموش، رک جاؤ بدبخت شیطانوں، مجھے کچھ سوچنے دو۔ سارے ڈاکو سہم کر رک گئے اور سردار کپتان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگے۔ روشنی درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ اب شور رک گیا تھا، مگر اڑن تشتی کے گنبد کے اوپر سے جو سرخ روشنی نکل رہی تھی اس نے درختوں کے اوپر آسمان کو سرخ کر دیا تھا۔ ڈاکوؤں کا کپتان بڑا خودسر اور ضدی آدمی تھا۔ اس نے حکم دے دیا
کہ وہاں چل کر معلوم کیا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا یہ ہمارے خزانے کی تلاش میں تو نہیں آئے نا۔ سارے ڈاکو اس کے حکم کے مطابق خاموشی سے جدھر سے روشنی آ رہی تھی ادھر چل پڑے۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہے تھے، گرتے پڑتے سہمے سہمے سے جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سنگ مرمر کا چبوترا تھا تو اڑن تشتری کو دیکھ کر کئی ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ کپتان بھی اپنی جگہ پر کھڑا اڑن تشتری میں سے نکلتی سرخ روشنی کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن ہر ایک کے ذہن میں یہی ایک سوال تھا۔ اڑن تشتری والوں نے بھی ڈاکوؤں کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے تو زمین پر اترتے ہوئے ڈاکوؤں کے بحری جہاز کو بھی دیکھ لیا تھا اور انہیں جزیرے پر ان لوگوں کی مداخلت بری لگی تھی۔ ادھر ایک احمق ڈاکو کے دل میں جانے کیا خیال آیا کہ اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے اڑن تشتری پر دے مارا۔ پتھر تشتری کی دیوار سے لگ کر نیچے گر پڑا۔ اس کے دیکھا دیکھی بھی دوسرے ڈاکوؤں نے بھی اڑن تشتری پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اچانک اس اڑن تشتری یا خلائی جہاز کی کھڑکی کھلی اور ایک سیڑھی اپنے آپ باہر نکلی اور دروازے پر دو خلائی انسان چاندی جیسے لباس میں ملبوس ہاتھوں میں شعاعی پستول لیے کھڑے نظر آئے۔ ڈاکو ایک پل کے لیے دم بخود سے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے جب ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جس کے سر پر سینگ نکلا تھا، ماتھے پر ایک ہی آنکھ تھی اور ٹانگیں سفید سفید چاندی جیسی تھیں، تو خوف و دہشت کے مارے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی نے چیخ کر کہا، یہ دیوتا نہیں شیطان ہے، انہیں ختم کر دو۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکوؤں نے خلائی انسانوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ دونوں انسان بڑے اطمینان سے خلائی جہاز کے دروازے پر کھڑے تھے، پھر پتھر ان کے قدموں پر گر رہے تھے۔ وہ بے سکون کے ساتھ سیڑھی پر سے اتر کر ذرا آگے گئے۔ ڈاکو ذرا پیچھے ہٹے اور انہیں سنگباری شروع کر دی۔ پتھر خلائی انسانوں کو ٹکرا کر دور گر رہے تھے اور ان کو کوئی چوٹ نہیں لگ رہی تھی۔ شاید اب خلائی انسانوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے شعاعی پستول سے فائر کر دیے۔ پستول میں سے تیز سفید شعاع نے نکل کر بیک وقت دو ڈاکوؤں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے کتنے ہی ڈاکو مر گئے۔ باقی ڈاکو جہاز کی طرف بھاگے، لیکن خلائی انسان ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ڈاکو بھی کشتیوں پر ہی سوار ہو رہے تھے کہ انہوں نے ان پر شعاعیں پھینک دیں۔ ایک دھماکہ ہوا اور دونوں کشتیوں میں آگ لگ گئی۔ کپتان نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور وہ اپنے جہاز پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے لنگر اٹھا کر پادبان کھولے ہی تھے کہ کنارے پر کھڑے دونوں خلائی انسانوں کے پستولوں سے بیک وقت مولک شعاعیں نکلیں اور جہاز سے ٹکرا گئیں۔ جہاز کو ایک دھماکے کے ساتھ آگ لگ گئی۔ اس دھماکے کی آواز نے امبر کو جگا دیا۔ وہ جلدی سے غار سے باہر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سمندر میں ڈاکو کے جہاز میں آگ لگی ہے۔ جنوب کی طرف دیکھا تو آسمان پر سرخ روشنی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اڑن تشتری والوں نے جزیرے پر آ کر بحری ڈاکو کے جہاز کو برباد کر دیا ہے۔ ایک طرف ہو کر وہ خاموش کھڑا جہاز کو جلتے اور غرق ہوتے دیکھتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جہاز جل بجھ کر سمندر میں غرق ہو گیا اور جزیرے پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ امبر غار میں آ کر گھاس کے بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ داستان مصیبت۔ امبر نے یہ ایک اور غلطی کی تھی کہ اس نے صبح کا انتظار کیا۔ اسے چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی اس نے فیصلہ کیا ہے اس پر اسی وقت عمل کرتا۔ صبح جزیرے پر دن چڑھا اور امبر اٹھ کر سنگ مرمر کے چبوتے کی طرف گیا تو وہاں خلائی جہاز بالکل نہیں تھا۔ خلائی جہاز رات کے پچھلے پہر کسی وقت جا چکا تھا۔ امبر کو جگہ جگہ بحری ڈاکوؤں کی جلی ہوئی راکھ شدہ لاشیں زمین پر پڑی ملیں۔ یہ لاشیں کچھ اس طرح بری طرح جل چکی تھیں کہ ان کی ہڈیاں بھی راکھ بن چکی تھیں۔ خلائی انسانوں کی بندوق میں اس قدر گرمی تھی کہ ہڈیوں کا گودا تک جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ یہ بھی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا جو امبر اس وقت کر رہا تھا۔ ناگ کا کہیں نشان تک نہ تھا۔ پہلے ماریا گم ہوئی، اب ناگ غائب ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خلائی مخلوق ناگ کو بھی ماریا کے بعد اغوا کر کے اوپر اپنے ستارے پر لے گئی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ امبر ساحل سمندر پر آ گیا۔ یہاں بحری ڈاکوؤں کی مزید لاشیں راکھ بنی ریت پر پڑی تھیں۔ ان کا جہاز جل کر ڈوب چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ ایک دن کے اندر جزیرے کے ساحل پر کھڑے دو جہاز آگ کی نظر ہو چکے تھے۔ ڈاکوؤں کی دونوں کشتیاں بھی آگ نے تباہ کر کے سمندر میں بہا دی تھیں۔ کنارے کی ریت پر بحری ڈاکوؤں نے رات کو جو آگ جلائی تھی اس کی جلی بجھی لکڑیاں ابھی تک ویسے ہی پڑی تھیں۔ امبر گہری سوچ میں گم جزیرے میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ اس نے رات یہی فیصلہ کیا تھا کہ صبح اٹھ کر وہ خلائی جہاز کے اندر جا کر حالات معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا
کہ وہ لوگ رات کو غائب بھی ہو سکتے تھے۔ شام ہو گئی۔ امبر نے تھوڑے بہت پھل درختوں سے توڑ کر کھائے اور غار میں آ کر لیٹ گیا۔ رات گہری ہو گئی تو سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح سورج کی کرنوں نے غار کے دروازے پر آ کر روشنی کی تو امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ندی پر جا کر غسل کیا اور ایک بار پھر سنگ مرمر کے چبوترے کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ چبوترے سے دور ہی تھا اور ایک جگہ ٹیلے کا موڑ گھوم رہا تھا کہ ایک کھنجر کھٹاک سے آ کر اس کی کمر میں پیوست ہو گیا۔ امبر نے گھوم کر دیکھا، ذرا ہی دور ایک درخت کی اوٹ میں ایک آدمی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ بیری ڈاکو ہے جو خوش قسمتی سے بچ گیا ہے اور اب اسے مارنے کی فکر میں ہے۔ امبر نے بڑے آرام سے اپنی پیٹھ میں سے کھنجر کھینچ کر نکالا اور جیب میں اڑس لیا۔ اب بیری ڈاکو نے تلوار سونت لی اور امبر کی طرف حملہ کرنے بڑھا۔ امبر دل میں ہنس پڑا کہ عجیب پاگل آدمی ہے، ابھی اس کا غلام بنا ہوگا۔ امبر نے کہا، اے احمق انسان، اپنی تلوار واپس پیٹی میں ہی لگا لے، تو میرا بال بھی باقا نہ کر سکے گا، الٹا میرے ہاتھ سے ناحق قتل ہو جائے گا۔ بیری ڈاکو نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، میں تجھے قتل کر کے تیرے کپڑے اتار کر خود پہنوں گا اور پھر تجھے آگ پر بھون کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں گا۔ امبر نے کہا، بے وقوف احمق، کیا اس جنگل کے سارے پھل ختم ہو گئے ہیں؟ ڈاکو بولا، نہیں، میں تجھے ضرور ہلاک کروں گا، نہیں تو مجھے مار ڈالے گا۔ تو ضرور آسمانی لوگوں میں سے ہے اور تم ہی نے میرے ساتھی ہلاک کر دیے اور ہمارا جہاز بھی غرق کر دیا۔ امبر اسے سمجھاتا رہا کہ وہ آسمانی مخلوق نہیں ہے، لیکن ان پڑھ اور جاہل بیری ڈاکو کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا۔ اس نے تلوار سے امبر پر حملہ کر دیا۔ تلوار کا پہلا وار امبر نے اپنے ہاتھ پر لیا، تلوار اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر واپس گئی۔ ڈاکو کچھ حیران سا ہوا۔ دوسرا وار اس نے امبر کی گردن پر گیا۔ امبر نے کوئی حرکت نہ کی، تلوار امبر کی گردن سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ اب تو بیری ڈاکو کو نانی یاد آ گئی۔ امبر نے کھنجر اس کی گردن پر چبوتے ہوئے کہا، اب بتا احمق، اگر میں تجھے ہلاک کر دوں تو کیا کر لے گا؟ بیری ڈاکو پہلے ہی بڑا دہشت زدہ تھا، اب تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ امبر کے قدموں میں گر پڑا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، اے آسمانی انسان، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ امبر نے کہا، ارے بے وقوف، میں پہلے بھی تجھے بتا چکا ہوں کہ میں آسمانی انسان نہیں ہوں۔ ڈاکو بولا، پھر میری تلوار کا تیرے جسم پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ امبر بولا، ان باتوں کو تو نہیں سمجھ سکے گا، بہرحال جس خلائی انسان کی تلاش میں تو نکلا ہے اسی کی تلاش مجھے بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ اگر تمہاری جہاز کو تباہ و برباد کر کے تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کر گئے ہیں تو میری ایک بہن اور بھائی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ڈاکو کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہیں؟ کیا آسمان پر اپنے ساتھ لے گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیوتا ہیں؟ ستاروں میں رہتے ہیں؟ ان کے پاس نالیاں تھیں جن میں سے سورج سے بھی زیادہ گرم شعلے نکل کر ہر شے کو بھسم کر رہے تھے۔ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے بھائی؟ میں نے خود انہیں دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کو ان کی آگ میں اپنی آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری تو قسمت اچھی تھی جو بھاگ کر ایک گڑھے میں چھپ گئے، نہیں تو میں بھی اس وقت جزیرے کی ریت میں راکھ بنا پڑا ہوتا۔ امبر نے سوچا کہ یہ کیا ایک احمق سا آدمی پلے پڑ گیا ہے، خواہ اس کا وقت ہی ضائع کرے گا، مگر اب تو اسے چھٹکارا بھی ممکن نہ تھا۔ اس ڈاکو نے امبر پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اگر تم آسمانی انسان نہیں ہو تو پھر تم پر تلوار کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیا تمہارے جسم میں ہماری طرح لال لال خون نہیں ہے؟ تمہارے جسم میں خنجر نے زخم کیوں نہیں ڈالا؟ امبر اس کے ان بے تکے سوالوں سے پریشان ہو گیا۔ یہ بڑے قدرتی سوال تھے، مگر امبر اس جاہل ڈاکو کو ان کا کیا جواب دیتا؟ اس نے تنگ آ کر کہا، بھائی ڈاکو، اگر تم نے یہ بک بک بند نہ کی تو میں تمہیں خرگوش بنا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ ڈاکو ڈر گیا اور بولا، نہ بھائی نہ، مجھے خرگوش نہ بنانا، میں آسمانی لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ تم آسمانی انسان ہو، میں تمہارا غلام ہوں، جیسے تم کہو گے میں ویسے ہی کروں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے خرگوش مت بنانا، میں خرگوش بن کر سمندر میں ڈوبنا نہیں چاہتا۔ جزیرے پر انہیں 2 روز گزر گئے۔ تعجب کی بات تھی کہ امبر کو سنگ مرمر کے چبوتے پر وہ چاندی کا گولا دکھائی نہ دیا جس میں سے ہلکی ہلکی بجلی کی لہریں نکل رہی تھیں اور جسے ذرا سا دبانے سے سنگ مرمر کی ایک سیل اپنی جگہ سے ہٹ کر تہخانے کو جانے والی سیڑھیوں کا راستہ کھول دیتی تھی۔ آخر امبر نے اس جزیرے سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی دوسرے شہر جا کر سارے خزانے کو بیچ کر ایک شاندار بحری جہاز خریدے اور پھر بہت سے ساز و سامان کے ساتھ واپس اس جزیرے پر آ کر ان خلائی جہاز والوں سے مقابلہ کر کے انہیں زیر کرنے کی کوشش کرے اور ناگ اور ماریا کو برآمد کرے۔ بیری ڈاکو نے اپنے کپتان کا خزانہ بھی زمین سے کھود کر نکال لیا تھا۔ امبر نے اسے اپنے خزانے کا صندوق بھی دکھا دیا۔
ڈاکو اس خزانے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ عنبر کے خزانے کے جواہرات کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، کیونکہ عنبر کے خزانے کے جواہرات، اشرفیاں اور ہیرے بڑے سچے، نایاب اور انتہائی قیمتی تھے۔ بحری ڈاکو کو کیا خبر تھی کہ وہ تو 5,000-7,000 سال پرانے جواہرات ہیں۔ آخرکار عنبر اور ڈاکو نے مل کر ایک درخت کاٹا اور اس کی کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ناگ اور ماریا کی بھی خبر لی جائے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ماریا کو تو خلائی مخلوق نے اپنے ستارے پر لے جا کر ایک قلعے کے سب سے اونچے برج میں قید کر دیا تھا اور اس پر تجربات کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ زمین کی فضا سے نکل کر جب خلائی جہاز کائنات کی خلا میں داخل ہوا تو ماریا چکرا کر رہ گئی تھی۔ کوٹری کی دیوار کے شیشے میں اس نے دیکھا کہ باہر ستارے ہی ستارے چمک رہے ہیں، آسمان سیاہ کالا ہو گیا ہے اور کئی چمکدار ستارے اس کے خلائی جہاز کے قریب سے ہو کر پیچھے گزر جاتے ہیں۔ آخر ان کا خلائی جہاز ایک ایسے ستارے کی فضا میں داخل ہوا جس نے اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ جہاز کو ایک جھٹکا سا لگا اور پھر اس نے بڑے سکون سے ستارے کی زمین پر اترنا شروع کر دیا۔ ماریا شیشے کے ساتھ لگی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ زمین پر اسے کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف صحرا یا چھوٹے چھوٹے سیاہ کالے پہاڑ ابھرے ہوئے تھے۔ زمین پر سیاہ ریت بچھی تھی، آسمان بھی سیاہ تھا، کہیں کہیں سفید ستارے چمک رہے تھے۔ وہاں رات کا وقت تھا۔ خلائی جہاز ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رک گیا۔ ماریا کو چاندی کی زنجیروں میں جکڑ کر خلائی جہاز سے باہر نکال لیا گیا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کھانسنے لگی۔ فوراً ہی اسے ایک گول کار میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا سانس ٹھیک ہو گیا۔ ظاہر تھا کہ اس ستارے پر آکسیجن کی مقدار بے خفیف ہے۔ گول گاڑی میں آکسیجن فالتو چھوڑی گئی تھی۔ یہاں خلائی انسان بھی ماسک پہنے پھر رہے تھے۔ ہاں جہاز یا گاڑی کے اندر انہیں ماسک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ماریا کو لے کر وہ لوگ پہاڑی والے محل کے سب سے اوپر کے برج میں آ گئے۔ یہاں اسے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ رات کو اسے کھانے پر کسی جانور کا بھنا ہوا گوشت اور پانی دیا گیا۔ گوشت کا ذائقہ بغیر نمک کے تھا اور پانی بھی کھارا تھا۔ اس میں بھی جیسے آکسیجن کی کمی تھی، کیونکہ وہ بھاری تھا۔ ماریا نے زہر مار کر لیا۔ کیا کرتی؟ اسے سخت بھوک اور پیاس لگی تھی۔ ماریا کو عنبر اور ناگ کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ جب سو کر اٹھیں گے تو اسے غار میں موجود نہ پا کر کس قدر پریشان ہوں گے۔ اسے کیا خبر تھی کہ دوسرے خلائی جہاز میں ناگ بھی اس کے پاس ہی پہنچنے والا ہے۔ ناگ کو جس جہاز میں ایک تابوت کے اندر بند کیا گیا تھا، وہ اسے لے کر زمین کی فضاؤں سے نکل کر ستارے کی فضا میں داخل ہوا تو ناگ نے بھی ایک جھٹکا سا محسوس کیا۔ تابوت کے چاروں طرف بڑی مضبوط قسم کے شیشے کی دیواریں تھیں۔ وہ کوشش کے باوجود اسے ہلا نہ سکا تھا اور اب اسے توڑنے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آسمانی مخلوق اسے کسی دوسرے ستارے پر لے جا رہی ہے۔ اب تو اگر کچھ ہو سکتا تھا تو ستارے پر پہنچ کر ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بھی اپنی قسمت پر صبر شکر کر کے تابوت میں لیٹا رہا۔ خلائی جہاز اپنے ستارے کی زمین پر آ کر پہاڑ کی چوٹی پر رک گیا۔ ناگ کے تابوت کو اٹھا کر اسی محل کی چار دیواری میں ایک دوسرے برج میں قید کر دیا گیا۔ یہ ستارہ جہاں یہ مخلوق آباد تھی ہماری زمین سے کروڑوں میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ خلائی جہاز لاکھوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس ستارے کا نام جوپیٹر تھا اور جہاں جو لوگ آباد تھے ان کے ماتھے پر صرف ایک آنکھ تھی، سر پر ایک سینگ تھا جس پر چاندی کی کھال منڈی تھی۔ سر پر ایک سینگ تھے اور ان کی آواز گلیری کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ لاکھوں برس کے بعد اس ستارے پر بھی آکسیجن گیس ختم ہو رہی تھی، پانی کہیں کہیں رہ گیا تھا، درخت بالکل نیست و نابود ہو چکے تھے۔ جانوروں میں سے صرف ہرن کی قسم کا ایک جانور صحرا کی سیاہ ریت میں کہیں کہیں پایا جاتا تھا۔ اس ستارے کی اصل مخلوق عرصہ ہوا ختم ہو گئی تھی۔ یہ ایک آنکھ والی مخلوق کسی دوسرے سیارے سے آ کر یہاں قابض ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے ستارے کی پہلی بچی کھچی مخلوق کو کھا کر ختم کر دیا تھا۔ اب ان لوگوں کو اپنی سائنس کے ذریعے معلوم ہوا کہ زمین پر جو انسان آباد ہیں ان کے خون میں آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر سے کچھ انسانوں کو اغوا کر کے اوپر اپنے سیارے میں لانے کی اسکیم تیار کی تھی۔ اسی منصوبے کے تحت انہوں نے جزیرے کے جنگلی لوگوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو سنگ مرمر کے چبوترے والے زمینی تہخانے میں رکھا۔ وہاں ان کے جسموں سے سارا خون نکال کر آکسیجن الگ سلنڈروں میں ڈالی اور اوپر اپنے سیارے میں لے آئی۔ یہی وہ لاش تھی جنہیں ماریا نے جزیرے پر چبوترے کے تہخانے میں دیکھا تھا۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان بھی جزیرے پر ہے جو جس قسم کی شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے تو اسے بھی پکڑ کر اوپر لے آئیں۔ ماریا کے بارے میں جب انہیں علم ہوا
کہ وہ غائب ہو سکتی ہے اور صرف اس کے جسم سے نکلنے والی شعاؤں سے اسے پہچانا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ماریا کو بھی قید کر لیا اور اوپر اپنے ستارے پر لے آئے۔ اس ستارے پر ایک سردار کی حکومت تھی جس نے پہاڑ والے محل میں اپنا شاندار مسکن بنا رکھا تھا، جہاں پر بے شمار مشینیں لگی تھیں جن کی مدد سے وہ دوسرے ستاروں پر پرواز کرنے والے خلائی جہازوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اس سردار نے جزیرے کے وحشی انسانوں کے خون کو پسند کیا تھا۔ اس نے حکم دے دیا تھا کہ عنقریب بہت سے خلائی جہازوں کے ساتھ زمین پر حملہ کیا جائے اور زمین پر رہنے والے سارے انسانوں کے جسموں سے خون اور آکسیجن نکال کر سلنڈروں میں بھر کر اوپر لائی جائے تاکہ وہ ستارے پر زیادہ سے زیادہ عرصہ زندہ رہ سکیں۔ ان کے حساب کے مطابق زمین پر بسنے والے ایک انسان کے جسم میں اتنا خون اور آکسیجن موجود تھی کہ جوپیٹر ستارے پر رہنے والا خلائی انسان اسے پی کر 100 سال تک بڑی آسانی سے زندہ رہ سکتا تھا۔ یعنی اگر یہ ستارے کی مخلوق زمین کے 1,00,000 انسانوں کے جسموں سے آکسیجن اور خون نکال کر اپنے ستارے پر لے آئیں تو جوپیٹر کی مخلوق بڑی آسانی سے 1000 برس تک زندہ رہ سکتی تھی اور اس عرصے میں وہ آکسیجن کا کوئی نہ کوئی نعم البدل تلاش کر سکتے تھے۔ یہ تھا جوپیٹر کے رہنے والوں کا منصوبہ جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ یہ لوگ زمین پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور اسی لیے انہوں نے جزیرے پر اپنا ایک خلائی اڈہ اور تجربے گاہ قائم کر رکھی تھی۔ ماریا کو خلائی انسانوں نے ابھی اپنے برج میں قید کر رکھا۔ وہ سب سے پہلے ناگ پر تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے جسم میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی مدد سے وہ جب چاہے اور جس روپ میں چاہے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ستارے کے سردار کو جب ناگ کی خفیہ طاقت کا علم ہوا تو وہ خود برج کے قید خانے میں اسے دیکھنے کے لیے آیا۔ ناگ شیشے کے تابوت میں پڑا تھا۔ سردار کے سر پر تاج تھا جس میں سے بے شمار سینگ نکلے ہوئے تھے۔ اس کی سرخ آنکھ چمک رہی تھی اور سفید لباس میں سے جیسے شعاعیں باہر نکل رہی تھیں۔ اس نے جھک کر ناگ کو غور سے دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنے ملازموں کو کچھ حکم دیا۔ خلائی انسان ناگ کے تابوت کو لے کر پہاڑ کے اندر والی ایک تجربے گاہ میں آ گئے جہاں سنگ مرمر کی چھت کے نیچے ایک چبوترا بنا تھا۔ اس چبوترے پر تابوت رکھ دیا گیا۔ اوپر چھت پر ایک گول دائرہ بنا تھا جس میں کئی بلب روشن تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار گول گول ڈائل بنے تھے جن میں سرخ اور سیاہ سوئیاں لگی تھیں۔ ناگ سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں ہے، یہ لوگ اس پر کچھ اس قسم کی شعاعیں ڈالیں گے کہ وہ ان کی گرمی سے جل کر بھسم ہو جائے گا۔ تابوت کے اوپر لہروں کی شکل میں رنگدار روشنی چکر کھانے لگی، ڈائلوں کی سوئیاں گردش کرنے لگیں۔ خلائی انسان تابوت سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ناگ نے محسوس کیا کہ تابوت گرم ہوتا جا رہا ہے۔ ناگ کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مشین روک دینے کو کہا مگر وہاں اس کی بھلا کون سنتا تھا۔ اب ناگ کے جسم سے بھی شعاعیں سے نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس نے معلوم کیا کہ جیسے اس کے حلق میں کوئی گرم گرم سی سیال شے اندر جا رہی ہے۔ اس کا دم گھٹنا شروع ہو گیا اور پھر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ تابوت میں بند پڑا ہے۔ چھت کے بلب بجھ چکے تھے۔ ناگ نے گردن گھما کر دیکھا، تجربے گاہ بالکل خالی تھی۔ تابوت کے اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اب بھی اس نے ہمت سے کام نہ لیا تو یہ لوگ اپنا تجربہ کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنا شروع کر دیا۔ اس تابوت سے نکلنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ کسی بہت بڑے طاقتور جانور کا روپ بدل لے۔ جب تابوت سے باہر آ جائے تو پھر چاہے چھوٹا سا سانپ بن کر تجربے گاہ میں کسی جگہ چھپ جائے اور موقع ملنے پر وہاں سے فرار ہو جائے۔ یہ ترکیب بڑی اچھی تھی۔ ناگ نے تابوت کی شیشے کی موٹی چار دیواری میں سے ایک بار پھر باہر جھانک کر دیکھا۔ تجربے گاہ میں کوئی خلائی انسان نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، زور سے ایک پھنکار ماری اور ہاتھی بن گیا۔ ہاتھی بنتے ہی ایک چھناکے کے ساتھ شیشے کا تابوت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ناگ تابوت سے باہر ہاتھی کی شکل میں کھڑا ہو کر جھومنے لگا۔ اصل میں وہ خوشی سے جھوم رہا تھا کہ تابوت کی قید سے تو آزاد ہو گیا۔ اب اسے خطرہ تھا کہ خلائی انسان شور سن کر آ گئے تو وہ بڑی آسانی سے اسے اپنی شعاعوں والی بندوق سے بھسم کر سکتے ہیں۔ ناگ نے ایک بار پھر اپنی سونڈ اوپر اٹھا کر زور سے پھنکار ماری اور بہت ہی چھوٹے سے سیاہ رنگ کے سانپ کی شکل میں زمین پر رینگنے لگا۔ فرش پر رینگتے ہوئے وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور پھر گول گول ڈائیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں تجربے گاہ کی دیوار ایک جگہ سے شک ہوئی اور 3-4 خلائی انسان بھاگ کر اندر آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تابوت چکنا چور ہو چکا ہے اور ناگ غائب ہے تو تیز تیز آواز میں باتیں کرنے لگے۔
اور پھر وہ باہر کو بھاگے۔ ان کے جاتے ہی دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گیا، لیکن ناگ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ دیوار سے اتر کر دروازے کے پاس آیا اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو وہ دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کمرے میں بھی قسم قسم کی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ناگ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا ایک کھلے دروازے سے نکل کر سنگ مرمر کی راہداری میں آ گیا۔ یہاں اس نے زمین کی بجائے چھت کے ساتھ ساتھ رینگنا شروع کر دیا۔ راہداری ایک گول کمرے میں جا کر ختم ہو گئی۔ یہاں ایک گول نالا باہر کو جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ ناگ اس نالے میں سے گزر کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور نیچے وادی میں دل کی روشنی پھیلی ہے اور جن پر سرخ روشنی جلملا رہی ہے۔ شاید یہ خلائی جہاز تھے جو زمین پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ناگ ایک سمت کو رینگتے ہوئے پہاڑی کے اندر بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کھو میں چلا گیا۔ یہاں بہت اندھیرا تھا اور ٹھنڈک بھی تھی۔ ناگ نے سوچا کہ ایسی جگہ کچھ عرصے کے لیے پناہ لینی چاہیے تاکہ آئندہ کے بارے میں غور کیا جا سکے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ سانپ یا کسی بھی جانور کی شکل اختیار کر کے وہ انسانوں کی طرح سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس کی سوچ کی رفتار بہت سست پڑ جاتی تھی، تو کیا پھر وہ انسان کی شکل میں آ جائے؟ ایسا کرنا تو اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ ناگ نے فیصلہ کیا کہ ابھی اسے اسی طرح پڑے رہنا ہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ ایک عجیب ستارہ تھا، ابھی دن تھا اور ابھی رات پڑ گئی۔ چاروں طرف اندھیرے کی چادر پھیل گئی۔ ناگ نے کھو میں سے نکل کر دیکھا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان میں جو گنبد سے بنے ہوئے تھے صرف ان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ اسے پہاڑی کے ارد گرد دو ہی گلاڑیوں جیسی تیز تیز آوازیں سنائی تھیں۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ خلائی انسان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے اور اب اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ جلدی سے کھو کے اندر چھپ گیا۔ گلاڑیوں جیسی تیز تیز آوازیں قریب سے قریب ہوتی گئیں اور پھر اس کھو کے پاس آ کر رک گئیں۔ خلائی انسان کھو کے باہر پہنچ کر رک گئے تھے۔ ان کے آلات بتا رہے تھے کہ ناگ اندر ہی ہے۔ انہوں نے اندر تیز روشنی پھینکی۔ ناگ جو کہ سانپ کی شکل میں تھا ایک پتھر کے نیچے سوراخ میں چھپ گیا اور اپنے اوپر اس نے ریت گرا دی۔ اس ریت میں دب جانے کی وجہ سے ناگ کے جسم سے نکلنے والی ریڈیائی شعاعیں رک گئیں۔ خلائی انسانوں کے آلات بھی رک گئے۔ ان کے آلات نے سگنل دینے بند کر دیے تھے۔ وہ روشنی بجھا کر تیز تیز باتیں کرتے آگے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ناگ سوراخ میں سے باہر نکل آیا اور اطمینان کا گہرا سانس لے کر غار کے اندر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر کھو کے اندر ہی بیٹھا رہا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اچانک پھر دن چڑھنا شروع ہو گیا اور وادی اور پہاڑوں میں دن کی سفید اجلی روشنی پھیل گئی اور ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ ناگ کھو سے باہر آ گیا۔ ایک عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ سورج کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی تھی مگر سورج کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ پہاڑوں کی اوٹ میں تھا لیکن پہاڑوں کا سایہ بھی نہیں تھا۔ کچھ عجیب و غریب قسم کی فضا تھی اس ستارے کی۔ ناگ نے ایسا تجربہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پہاڑوں کے دامن میں رینگنے لگا۔ رینگتے رینگتے وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر آ گیا۔ یہاں اسے ایک سرخ رنگ کا برج دکھائی دیا جو چوٹی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ اس برج میں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید یہاں سے فرار ہونے کی کوئی ترکیب ہاتھ میں آ جائے۔ ناگ سانپ کی شکل پہاڑی اور ٹیکریوں کے اوپر ریتلے راستوں میں رینگتا ہوا اوپر پہاڑی کے برج پر پہنچ گیا۔ برج ایک گول چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی صرف ایک ہی کھڑکی تھی، جس کے منہ پر موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں چڑھا دی گئیں۔ ناگ نے سوچا کہ ضرور یہاں کوئی قیمتی اور پراسرار شے رکھی گئی ہے، چل کر اسے پتہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ برج کی گول دیوار پر رینگتے ہوئے لوہے کی موٹی سلاخوں والی کھڑکی میں آ گیا۔ اس نے اپنی گردن اندر ڈال کر جائزہ لیا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ اندر تو بیچاری ماریا موجود تھی اور ایک کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، لیکن ناگ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعوں کو صرف خلائی مخلوق اور ان کی انسانوں کی آنکھ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ماریا بھی ناگ کو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے سے سیاہ سانپ کی شکل میں تھا۔ ناگ نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹا سا برج کچھ دیر چھپے رہنے کے لیے بڑا موزوں ہوگا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہی وہ سلاخوں کی درز میں سے رینگ کر اندر گول کمرے میں آ گیا۔ اچانک اسے اپنے کسی قریبی دوست کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک خاص قسم کی بو فضا میں سونگھی، پھر وہ چونک پڑا۔ ارے یہ بو تو ماریا کی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور سے ایک پھنکار ماری اور انسانی شکل میں سامنے آ گیا۔ ماریا نے ایک دم سے اپنے سامنے ناگ کو دیکھا تو چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ ناگ بھی ماریا کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی داستانِ مصیبت سنائی
اور اپنے دوست امبر کے بارے میں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر غور کرنے لگے کہ اس خلائی مخلوق سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ماریا نے ناگ کو بتایا خلائی لوگ اس کے جسم سے نکلتی شعاؤں کے ذریعے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ناگ نے اس انکشاف پر بہت تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگا اس کا کوئی علاج تلاش کرنا پڑے گا۔ دوستوں، امید ہے آپ کو امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 52 کا پہلا حصہ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ اس سیریز کی آنے والی تمام اقساط کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلی تمام کہانیوں کی پلے لسٹ کے لنک موجود ہیں، آپ وہاں سے باقی تمام کہانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اس کہانی کی 52ویں قسط کے دوسرے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔